السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من شر الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی رسولہ الکریم واہل بیتہ الطیبین الطاہرین واصحابہ المنتجبین، اما بعد۔ وقد قال اللہ سبحانہ وتعالی بسم اللہ الرحمن الرحیم، فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما۔ جیسا کہ آپ حضرات جانتے ہیں کہ جو سلسلہ جاری ہے معاملات کی، 10ویں منزل اور آخری منزل ہے تسلیم۔ خداوند عالم ارشاد فرماتا ہے کہ فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم، پس آپ کے پروردگار کی قسم یہ ہرگز ایمان نہ لا سکیں گے جب تک کہ آپ کو اپنے اختلافات میں حکم نہ بنائیں، اور پھر جس بات کا آپ فیصلہ کر دیں تو اس پر اپنے دلوں میں کسی طرح کی تنگی کا احساس نہ کریں۔ ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما، کسی طرح کا احساس نہ کریں اور آپ کے فیصلے کے سامنے سراپا تسلیم ہو جائیں۔ یعنی یہ اس وقت تک یہ ایمان ان کا ثابت نہیں ہے جب تک کہ آپ کے فیصلے کے سامنے سراپا تسلیم نہ ہو جائیں۔ خواجہ عبداللہ کی نظر میں توکل، تفویض، ثقہ اور تسلیم کی منزل میں یکسانیت سی پائی جاتی ہے، بس فرق اتنا ہے کہ ان میں توکل سب سے نیچے کے درجے میں ہے اور تسلیم سب سے اوپر درجے میں ہے، جبکہ تفویض اور ثقہ درمیانی درجے میں ہے۔ لہٰذا جو انسان تسلیم کے درجہ یعنی منزل یا معاملے میں پہنچ گیا، وہ ثقہ، تفویض اور توکل کا بھی حامل ہو گیا۔ جن چیزوں کا تعلق غیر خدا کے ساتھ منزل توکل میں ہے، ان کا تعلق منزل تفویض میں کم، منزل ثقہ میں کمتر اور منزل تسلیم میں کمترین حد میں ہے۔ تسلیم کی بھی 3 قسمیں بیان کی گئی ہیں۔ پہلے یہ کہ حوادث سے راہ و روزگار کی سختیوں اور امور غیبیہ کے مقابل تسلیم ہونا، اب اس کی تشریح آگے آئے گی۔ دوسرے کہ علم کا حال کے آگے، خزد کا کشف کے آگے اور رسم کا حق کے آگے تسلیم ہونا۔ تیسرے کہ حق کے آگے تمام اشیاء کا تسلیم ہونا۔ پہلے درجے میں ہم کہیں گے کہ حقائق کی 3 قسمیں ہیں۔ وہ حقائق جو مادی ہیں اور حواس خمسہ کے ذریعے قابل ادراک ہیں۔ حواس خمسہ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ سماعت ایک حس ہے، بصارت ایک حس ہے، یعنی سماعت، بصارت، شامہ، ذائقہ اور لامسہ، یہ 5 حس کو حواس خمسہ کہا جاتا ہے، یعنی 5 حواس۔ دوسرے وہ حقائق جو عقل کے ذریعے قابل ادراک ہیں، جیسے محبت کا ادراک، نفرت کا ادراک، یہ عقلی ادراک ہے۔ تیسرے وہ حقائق جو عقل سے فراتر ہیں اور دل کے ذریعے قابل ادراک ہیں، جیسے ایمان، اور جیسا کہ امام امیر المومنین نے فرمایا کہ میں پروردگار کو دیکھ کر عبادت کرتا ہوں، لیکن ان سر کی آنکھوں سے نہیں بلکہ قلب کی نگاہوں سے۔ عقل سے فراتر حقائق کا تعلق امور غیبیہ سے ہے، جن کو سالک منزل ثقہ کے حصول کے بعد آہستہ آہستہ شہود کرتا ہے۔ یقیناً وہ حقائق ہیں جن کے ادراک سے عقل عاجز ہوتی ہے، لہذا سالک کو چاہیے کہ وہ امور غیبیہ کے آگے تسلیم ہو، اور جس طرح امور عقلی کے ادراک میں حواس ظاہری کو تسلیم عقل کرتا ہے، یعنی جس طرح سے حواس تسلیم عقل ہوتے ہیں، جیسا کہ ابن سینا نے کہا کہ اصحاب نبی کے درمیان میں امیر المومنین کا جو مقام ہے وہ ایسے ہی مقام ہے جیسے حواس کے درمیان میں عقل کا مقام ہوتا ہے، یعنی حواس عقل کے آگے
تسلیم ہو جاتے ہیں. یعنی حواس کو عقل کی ضرورت ہوتی ہے، عقل کو حواس کی ضرورت نہیں ہوتی ہے. عقل جو ہے بے نیاز ہوتا ہے حواس سے، کیونکہ عقل کا درجہ حواس سے بلندتر ہے. تو یہاں ہم 3 درجے محسوس کریں گے، ایک حواس کا ادراک، دوسرے عقل کا ادراک، تیسرے قلب کا ادراک. عقل سے فراتر کا تعلق امور غیبیہ سے ہے، جن کو سالک منزل ثقہ کے بعد حاصل کرتا ہے. لہذا سالک کو چاہیے کہ وہ امور غیبیہ کے آگے تسلیم ہو، اور جس طرح امور عقلی کے آگے ادراک میں حواس ظاہری کو تسلیم عقل کرتا ہے، اس طرح امور غیبیہ کے ادراک میں عقل کو تسلیم قلب کرے. پہلے درجے کی دوسری قسم یعنی حوادث روزگار اور قوانین تکوینی کے آگے سر تسلیم خم کرنا اور تسلیم ہونا. یہ جو تسلیم ہونا ہے، جو کہ حوادث خوشی و غم، جیسے حوادث خوشی ہے، غم ہے، یہ تمام چیزیں اس میں شامل ہیں. ان تمام امور میں سالک کو چاہیے کہ وہ خود کو تسلیم کرے. اس طرح پہلے درجے کی تیسری قسم یہ ہے کہ سالک تمام سختیوں کو قبول و تسلیم کرے. چنانچہ منزل ثقہ میں ہم نے راہ کی سختیوں کی طرف اشارہ کیا. مثلا ممکن ہے کہ سیر و سلوک میں آپ کسی شخص کے اندر کسی بری خصلت کا مشاہدہ کریں، جبکہ آپ اس کو مومن اور عادل سمجھتے تھے. یہاں آپ کی عقل ابتدا میں قبول نہیں کرے گی کہ یہ شخص ایسی بری خصلت کا عادی بھی ہوگا، لیکن جب اپنے شہود کو شناخت شہود کے معیار کے مطابق پرکھ کر دیکھیں گے تو اس کی درستی پر اطمینان ہو جائے گا اور اپنے شہود پر تسلیم ہونا پڑے گا. دوسری طرف آپ کو ستار العیوب کا بھی مظہر ہونا پڑے گا، یعنی آپ کو ایسا ہونا پڑے گا کہ کسی کو اس کشف کا علم بھی نہ ہونے پائے. اتفاق سے یہی امر راہ کی سختیوں میں سے ایک ہے کہ جب کوئی چیز حاصل ہوتی ہے تو آپ بولے بغیر نہیں رہ سکتے، بتائے بغیر نہیں رہ سکتے. یعنی جس چیز کو آپ جانتے ہیں اسے ظاہر نہ کر سکتے، نہ کریں. اس تسلیم کا دوسرا درجہ بھی 3 قسموں پر مشتمل ہے. ایک یہ کہ جیسا ابھی بیان کیا گیا، حال کے آگے تسلیم علم، یعنی علم حال کے آگے تسلیم ہو جائے، حال کے آگے تسلیم علم. اور دوسرے کشف کے آگے تسلیم قصد، تیسرے حق کے آگے تسلیم رسم. حال کے مقابل تسلیم علم کا مطلب یہ ہے کہ سالک اپنی معنوی دریافت کے سامنے اپنے علم و دانائی پر اعتماد یا اس پر اعتنا نہ کرے. مثلا کوئی طالب علم ہے، پی ایچ ڈی سے پہلے کی ڈگریوں میں ریاضت کے مراحل طے کر چکا تھا، تو جب وہ پی ایچ ڈی کرے گا تو اسے ریاضت کی نئی دریافت کا سامنا کرنا پڑے گا. لہٰذا کوئی پی ایچ ڈی کی ڈگری سے پہلے کے مراحل پر اکتفا نہیں کر سکتا، بلکہ پی ایچ ڈی کے مراحل پر اپنی گرفت کو مضبوط بنائے گا. سالک بھی جن چیزوں کا علم حاصل کر چکا ہے، اپنی معنوی دریافت کے مقابل ان پر کوئی اعتنا اور اپنی معنوی دریافتوں کو اپنے گزشتہ و محدود علم پر فدا نہ کرے. دوسرے درجے کی دوسری قسم یعنی کشف کے آگے قصد کو تسلیم کرنا. کشف کے آگے قصد کو تسلیم کرنا. وضاحت یہ ہے کہ سالک اپنے سیر و سلوک میں کسی نہ کسی ہدف کو مد نظر رکھتا ہے اور اسی کے تحت آگے بڑھتا ہے. ایک مدت کے بعد اس کے لیے کشف حاصل ہوتا ہے جو کہ اس کے ہدف سے بالاتر ہے. یہاں سالک اپنے کشف کو ہدف کا تابع نہ قرار دے، بلکہ ہدف کو کشف کا تابع قرار دے. جیسے ایک تاجر کہ جس کا ہدف تجارت تھا، جس کا ہدف تجارت یہ تھا کہ وہ ہر ماہ مثال کے طور پر 10 ملین روپے حاصل کرے، لیکن تجارت شروع کرنے کے بعد پتا چلا کہ وہ 10 کے بجائے 20 ملین روپے حاصل کر سکتا ہے. یقیناً وہ یہاں 10 ملین پر اکتفا نہیں کرے گا، بلکہ اپنے لیے نیا ہدف مقرر کرے گا. دوسرے درجے کی تیسری قسم یعنی حق کے آگے تسلیم رسم کو تسلیم کرنا، یعنی رسم یعنی نام و نشان، حق یعنی حقیقت. اس لیے حق کے آگے تسلیم رسم کا مطلب یہ ہوا کہ سالک جب کسی حقیقت کو دریافت کرے تو
اپنے نام و نشان اور انانیت و اعتباریت سے دستبردار ہو جائے، کیونکہ یہ سب کے سب جو حاصل ہوا ہے یہ در حقیقت آپ اس کے مجازی مالک ہوئے، حقیقی مالک نہیں ہوئے، تو لہٰذا اس کو اپنی طرف منسوب کرنا یہ غلط بات ہے۔ تو یہ بات سمجھنے کی ہے کہ حق کے آگے رسم کو تسلیم کرنا، اور جیسا کہ ابھی بتایا گیا کہ رسم کیا ہے؟ رسم یعنی نام و نشان، کہ اپنا کوئی نام و نشان نہ ہو، انانیت نہ ہو۔ حق کے آگے تسلیم رسم کا مطلب یہ ہو کہ سالک جب کسی حقیقت کو دریافت کرے تو اس میں اپنا نام نہ رکھے، اپنا نشان نہ بتائے، اور اپنی انانیت کو ظاہر نہ کرے، اور اس کی نسبت اپنی طرف دے کے یہ نہ کہے کہ یہ چیز میں نے حاصل کی ہے اور میرا اس میں دخل ہے۔ یہ چیز جو ہے سالک کو اپنے مقام سے گرا سکتی ہے، اور جو مقام تسلیم ہے اس سے دور کر سکتی ہے، بلکہ پوری طرح سے یہ مقام تسلیم اس کے ہاتھ سے نکل جائے گا۔ اس بنیاد پر ممکن ہے سالک کی ذمہ داری یہ ہو کہ اسے کشف حقیقت کے بعد اپنی مجموعی انانیت سے بھی دستبردار ہونا پڑے، اور مثلا اسے مختلف شہروں کی دستگیری کرنی پڑ جائے۔ مثال کے طور پر مولوی ایک ایسے عارف تھے جو مرجیت و مراجعت کا مقام رکھتے تھے، یعنی لوگ ان سے رجوع ہوا کرتے تھے اور وہ بڑے مقام پر فائز تھے، لیکن کشف حقیقت کے بعد جب حقیقت انہیں پتہ چلی تو انہوں نے تمام امور کو چھوڑ دیا۔ البتہ یہ کیفیت ہمیشہ نہیں رہتی، بلکہ کبھی کبھی حقیقت ہی سالک کو اس فرض اور منصب پر معین و مقرر کرتی ہے۔ تسلیم کا تیسرا درجہ یہ کہ سالک اپنے تمام امور کو تسلیم حق کر دے، اس طرح کہ وہ اپنے تسلیم ہونے کو بھی نہ دیکھ سکے۔ دراصل اس منزل میں سالک اس درجہ وحدت تک پہنچ جاتا ہے کہ وہ اپنے تسلیم ہونے کو بھی من جانب حق سمجھتا ہے، یعنی تسلیم ہونے کو بھی اپنی طرف سے یہ نہیں سمجھتا کہ میں تسلیم ہوا ہوں، میں کو وہاں بھی خارج کر دیتا ہے، اور یہ سمجھتا ہے کہ یہ تسلیم ہونے کا جذبہ بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جانب سے مجھے عطا ہوا ہے۔ تسلیم بھی اپنی جانب سے میں نہیں ہوا ہوں، بلکہ تسلیم بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی دین ہے۔ میر تقی میر کہتے ہیں کہ زیر شمشیر ستم میر تڑپنا کیسا، سر بھی تسلیم محبت میں جھکایا نہ گیا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔